الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد. دعاؤں کی اجابت کے لیے، مجلس کی قبولی کے لیے، مرضى کی شفا یابی کے لیے ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد پر. صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ. دنیا سے خالی ہاتھ نہ جائے، قبر میں مرتضیٰ کی شفاعت ہو، حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت. ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز میں صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد پر. محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهلك أعداءهم أجمعين.
اللہ رب العزت ہم سب کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں حضرت حجت ابن الحسن کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو ایک مرتبہ پھر صلوات کی زحمت دے رہا ہوں، آپ کو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وعجل فرجهم واهلك اعداءهم اجمعین۔ موضوع گفتگو ہے اللہ رب العزت کی معرفت اور مومن کا کردار۔ عرض کیا موضوع اتنا لمبا چوڑا ہے، اتنا وسیع موضوع ہے کہ انسان معرفت کی اس آیت کریمہ پر بولتا جائے اہل البیت علیہم السلام کا سہارا حاصل ہو جائے تو زندگی ختم ہو جائے، لیکن موضوع ختم نہ ہو۔ لیکن وقت کے دامن کو دیکھتے ہوئے، اپنی زندگی کو دیکھتے ہوئے، آپ کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے، اشارتاً کلمات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے کیوں ایک سوال معرفت اتنی مہم کیوں ہے؟ ایسا نہ ہو جائے کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، ہاں جی، ایسا نہ ہو جائے۔ ہماری عزاداری، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی خدا پسند عمل ہو، اس عمل کے لیے ایک منبع کا ہونا ضروری ہے آپ کے پاس۔ جب تک معرفت نہ ہو جائے، دیکھیے نا، ایک عام سی بات ہے، دنیاوی باتیں ہیں، فلان شخص کو انعام ملا، فلان شخص کو بھی انعام ملا، آپ گنتے جائیں 1000 نفر افراد ہیں ان کو انعام ملا، لیکن ہر انعام مختلف ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہم پوچھتے ہیں مولا یہ جو انعام ہے وہ کس طریقے سے ملے گا؟ تو قانون جزا اور سزا بھی ایسا ہے، انعام بھی ایسا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں المعروف، معروف کس کہتے ہیں؟ انعام کو۔ المعروف بقدر المعرفہ، جتنی آپ کی معرفت ہوگی اتنا آپ کا انعام اضافہ ہوگا، یہ قانون ہے۔ ابھی دیکھیں سکول میں بچے جاتے ہیں، 100 نفر پڑھتے ہیں، کوئی 50 نمبر لے لیتے ہیں، کوئی 60 نمبر لے لیتے ہیں، کوئی 80 نمبر لے لیتے ہیں، کوئی 100 نمبر لے لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں معرفت کی بنا پر، جتنا پڑھا ہوگا اسی حساب سے اسے انعام ملے گا۔ لیکن اگر پڑھائی کے باوجود اگر انعام نہیں دیا جاتا، یہ ناانصاف ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ رب العزت کسی بندے پر ظلم نہیں فرماتا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ نے خود فرمایا ہے۔ ستم ہم کر رہے ہوتے ہیں، ظلم ہم کر رہے ہوتے ہیں، خدا تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، ائمہ خدا کسی پر ستم نہیں کرتے۔ ستم کرنا ستمگر کا کام ہوتا ہے، ظلم کرنا ظالم کا کام ہوتا ہے۔ یہ ہم ہیں جو کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نستجیر بہ۔ امیر المؤمنین نے جنگ خندق میں عامر ابن عبدود کو کاٹا 2 نیم طریقے سے، تلوار چلتی گئی، زمین کو کاٹا تلوار نے، کرتے 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 اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ علی کی جو ہے نا تلوار کو کھینچو، ورنہ تو یہ تو کام خراب ہو جائے گا اس طریقے سے۔
اب شکایت لے کے آتے ہیں کون؟ جبرائیل امین۔ مجھے درد ہوتا ہے، اتنے سارے واقعات بیان کرنے کا زیادہ عادی نہیں ہوں، لیکن آپ کے لیے یہ خصوصی طور پر یہ آج واقعہ نقل کر رہا ہوں۔ جبرائیل امین دیکھیں نا، جب آپ دیکھتے ہیں دو پر بنائے ہوئے ہیں، پروں میں مختلف طریقے سے بالآخرہ اس کے اڑان کی قدرت موجود ہوتی ہے۔ جب ایک پر کو کاٹ دیا جاتا ہے، یقین ہے کہ وہ ایسے جو نا ڈھینگا ہو کر ترچھا ہو کر آ جائے گا۔ جبرائیل امین نعوذ باللہ، میں اللہ کی جو ہے نا پناہ مانگ کے کہہ رہا ہوں، ایسے ہو کے آ گیا حضرت پیغمبر کی خدمت میں، خون بہہ رہا ہے، حتیٰ کہ فارسی اشعار میں بھی اس مطلب کو ذکر کیا ہے۔ شہپر جبرائیل امین۔ اچھا کیا ہو گیا جبرائیل؟ بھائی جبرائیل کیا ہو گیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ کیا بتاؤں، آپ کے بھائی علی نے میرے 9 پر کاٹ دیے ہیں، 9 پر کاٹ دیے ہیں۔ اور جب ذاکر مولوی منبر پہ جا کے اس کو ایک زور دار طریقے سے تلوار اٹھائی، تلوار چلائی، اس طریقے سے کرتے کرتے ماشاءاللہ آپ کی طرف سے نعرے اٹھیں گے، نعرے حیدری، نعرے یا علی۔ کاش مومنین جس طریقے سے ائمہ ہدی نے فرمایا ہے، مومن عالم ہے، مومن کیس ہے، مومن زرنگ ہے، مومن تیز ہے، مومن پر دشمنوں کا حملہ نہیں ہوتا، شبہات کا حملہ نہیں ہوتا، غلط عقیدے کا حملہ نہیں ہوتا، باطل اعتقاد کا حملہ نہیں ہوتا۔ مومن ہمیشہ آراستہ ہوتا ہے، ایمان کے اسلحے سے، اعتقاد کے اسلحے سے، دلیری اور شجاعت کے اور بینش کے اس اسلحے کے ساتھ ہمیشہ لیس ہوتا ہے مومن۔ لہٰذا ایک فرد ممبر پہ آ جائے، جو کچھ منہ میں آئے کہہ دے، جو کچھ منہ میں آئے کہہ دے، اور نیچے سے اچھل اچھل کے جو ہے نا نعرے لگانا شروع کر دیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے اوپر والا جو خراب کر رہا ہے۔ دیکھیں ہم کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی بھی ممبری ہو، ذاکر غیر ذاکر، عالم غیر عالم، کوئی فرق نہیں ہے۔ جو غلط کرے گا غلط ہے، وہ ذاکر ہے یا ہم جیسے ہیں، جو صحیح کرے گا وہ صحیح ہے، چاہے ذاکر ہے چاہے عالم دین ہے، جس طریقے سے بھی ہے۔ لیکن یہی باتیں جب بیان ہوتی ہے تو بس واقعہ بیان ہو رہا تھا، پیغمبر نے فرمایا کیا کیا جائے اب دیکھیں نا، ممبر سے یہ واقعہ بیان کیا، نیچے سے مومنین نے داد دی، شور و شرابہ کیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ ظلم نہیں کرتا، رسول ظلم نہیں۔ دقت سے سنیے گا، مجھے پسند ہے آپ کا جو ہے نا سننا بہت پسند ہے۔ واقعاً اپنے علوی صاحب کو میں عرض کر رہا تھا، اجتماع مجھے بہت اچھا لگا، پسند ہے، غور سے سنتے ہیں، فکر سے سنتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، رسول بھی ظلم نہیں کرتے، حسنین شریفین بھی ظلم نہیں کرتے۔ یہ کون سا آگے علی ابن ابی طالب؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، نفسیات کے حوالے سے اعصاب، ہمارے جو عصب ہے، پٹھے ہیں، یہ جو پٹھے ہیں طبی نقطۂ نگاہ سے، جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں، اس کی دید کمزور ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں طاقت کم ہوتی ہے۔ بچہ آپ کے منہ پہ مارنا چاہتا ہے لیکن ہاتھ آپ کے سینے پہ لگ جاتا ہے، کیوں؟ پٹھا کمزور ہے، پٹھا کمزور ہے، ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، سیدھے سیدھے نشانے پر لگ جائے۔ دیکھنا چاہتا ہے کسی کو، لیکن آنکھوں کے جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہیں، دیکھ نہیں پاتے، ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ بچے کی خصوصیات میں سے ہے، مارے کہیں پر، لگے کسی جگہ پر، لیکن جو انسان قدرت مند ہے، جو طاقتور ہے، جس کے اعضاء اس کے کنٹرول میں ہے،
وہ کبھی بھی اس کا نشانہ غلط نہیں جاتا۔ یعنی آپ نے اس واقعے کو بیان کر کے، اس واقعے کو سن کر امیر المؤمنین کو ایک ایسے افراد میں سے قرار دیا جن کو اپنے ذوالفقار پر کنٹرول ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کاٹنا ہے عمر کو، عمر کٹ گیا، عمر کا گھوڑا بھی کٹ گیا کنٹرول کے بغیر، زمین بھی کٹ گئی کنٹرول کے بغیر، جناب جبرائیل کے شہپر بھی کٹ گئے کنٹرول کے بغیر۔ یہ کیسے علی ہو سکتے ہیں؟ ہر جنگ کے شہسوار علی ہے، ہر میدان کارزار کے پہلوان علی ہے، جن کو دیکھیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، امام محمد باقر سلام اللہ علیہ اگر اشتباہ نہ کروں ہشام کے دربار میں آئے تو وہ تیر چلا رہا تھا نشانے پر، بڑے بڑے تیر انداز آئے ہوئے تھے۔ اس نے کہا یا محمد آپ بھی آ جائیں۔ حضرت نے پہلے یہ بیان فرمایا، دیکھ یہ جوانوں کا کام ہے، ہم تو اب بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم کیا تیر چلانا ہے ہم نے۔ لیکن دشمن تھا، مولا کو شرمندہ کرنا چاہتا تھا۔ دشمن ہے، نہیں تشریف لائیں، آپ آ جائیں، بالکل آپ تیر چلائیں، ضروری ہے ایک تیر چلائیں۔ حضرت نے ایک تیر چلایا نشانے پہ، بالکل درمیان نشانے پہ۔ ایک امام تیر چلا رہا ہے، یہ کوئی عام تو نہیں ہے۔ دوسرا چلایا اس تیر کے اوپر تیر، تیسرا چلائے، 9 تیر چلائے ایک تیر کے اوپر ایک تیر۔ یہ ہوتا ہے شجاعت، یہ ہوتی ہے نشانہ بازی، یہ ہوتی ہے امام کی قدرت۔ یعنی ایک علی ابن ابی طالب جس نے تمام جنگوں پر اسلام کو فتح دلائی، اسلام کو سر شکستہ ہونے سے بچایا، وہ علی آ جائیں اپنے ذوالفقار چلائیں، لیکن وہ ذوالفقار کھینچتے 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 سب کو کاٹتا گیا کاٹتا گیا کاٹتا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی۔ اچھا، ایک مطلب یہ، دوسری مرتبہ حضرت اپنی عدالت کے بارے میں جب حضرت کی شہادت کی خبر پھیلی تو تاریخ نے یہ لکھا علی کو کیوں شہید کیا گیا، علی کو کیوں قتل کیا گیا، علت کیا تھی؟ تو کہتے ہیں قتل علی فی المحراب، علی کو محراب عبادت میں شہید کیا گیا۔ کیوں؟ لشدت عدلہ، کیونکہ علی کی عدالت میں بہت شدت تھی۔ عدالت کا اندازہ کرنے کے لیے جناب طلحہ و زبیر سے ذرا پوچھئے، ایک بہت بڑی امید لے کے آئے جب علی کی خلافت کا زمانہ تھا۔ بیت المال میں حساب لکھ رہے ہیں علی، صرف عدالت بتا رہا ہوں۔ وہ علی جس کے لیے آپ مختلف طریقے سے عجیب چیزیں منسوب کر رہے ہیں اور سامعین بھی اچھل کے داد دے رہے ہیں، ان کو صرف اور صرف آج ایک توجہ، آج چونکہ میں نے مجھے کہا کہ ذکر شہادت نہیں پڑھوں گا تو جو ٹائم ہے وہ انہی چیزوں میں انشاءاللہ۔ تو حضرت لکھ رہے ہیں بیت المال میں حساب، جناب طلحہ و زبیر آئے ان کی ایک امید لے کر کہ ہمیں کچھ دیں گے علی۔ تو اس وقت جیسے وہ پہنچے، السلام علیکم یا امیر المومن، وعلیکم السلام، بیٹھے۔ جیسے وہ بیٹھا تو حضرت نے وہ چراغ جو جل رہا تھا، دیا جو جل رہا تھا، اس کو بجھا دیا۔ اگلا دیوا اٹھایا، اس میں جو ہے نا چراغ جلا کے روشن کیا۔ سمجھ نہیں آئی امامت نے کیا کیا۔ پوچھا یا امیر المومنین، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں لیکن پتہ نہیں لگ رہا۔ آخر میں خود علی ابن ابی طالب سے پوچھا، مولا یہ کیا مسئلہ تھا آپ نے کیا؟ میرے مولا نے فرمایا ابھی میں حساب کر رہا تھا بیت المال کا، یہ چراغ بھی بیت المال ہی کا جل رہا تھا، لیکن اب تم آ گئے ہو میرے پاس، میں نے اپنی ذاتی بات کرنی ہے، تم نے اپنی ذاتی بات کرنی ہے، تو چراغ بیت المال کا جلایا جانا درست نہیں ہے،
یہ علی کی عدالت قبول نہیں کرتی۔ یا علی، اب مسئلہ کیا ہو گیا؟ مسئلہ ایک دوسرے سے کہا نکلتے نکلتے، کہا جس کے پاس سے ہمیں چراغ کا مسئلہ ہو جائے وہ ہمیں کیا دیں گے؟ یہ تو اجنبی ہے، یہ تو اجنبی ہے، لیکن اپنا آتا ہے۔ جناب عقیل، عقیل کون ہے؟ حضرت کے بھائی ہے، حضرت کے بھائی ہیں۔ عقیل کی اولاد زیادہ ہے۔ کہا یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، میرے اولاد زیادہ ہیں، خرچہ میرا کم ہے، خرچہ نہیں ہو رہا، کچھ نہ کچھ دے دے۔ آپ بھائی ہیں، بھائی بھائی کو دے دیتے ہیں، بالاخرہ مواسات بھی ضروری ہے۔ حضرت نے فرمایا بیٹھے، ٹھیک ہے ابھی دیتا ہوں آپ کو۔ قمر سے کہا قمر یہ سریا اٹھاؤ، اس کو آگ میں روشن کر دو، اس کو گرم کرو آگ کے اندر۔ جیسے گرم کیا، عقیل کی بینائی بہت کم تھی، اندھے نہیں تھے، بینائی کم تھی۔ کہا بسم اللہ بھائی لے لے۔ جیسے عقیل نے ہاتھ بڑھایا، سریے کو ان کے ہاتھ میں تھما دیا، ایک دم ہاتھ جلا۔ کہا علی یہ کیا کر رہا ہے؟ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا دیکھ، دنیا میں ایک سریے کی حرارت سے تم اتنا چیخ رہے ہو، علی قیامت کا جب حساب کا بازار گرم ہوگا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ لہذا علی عدالت کے خلاف نہیں کرتا۔ لہذا تمام مورخین کا اتفاقی مسئلہ ہے، فرماتے ہیں قتل علی فی المحراب، علی کو محراب عبادت میں شہید کیا گیا۔ کیوں؟ لشدت عدلہ، کیونکہ علی کی عدالت اتنی بڑی ہے۔ خود علی ابن ابی طالب اپنی عدالت کا بیان فرما رہے ہیں، کس حد تک علی میں عدالت ہے۔ ایک مکوڑا جا رہا ہے، گزر رہا ہے زمین پر۔ ابن عباس، جی مولا آ جائیں ذرا، علی کی عدالت اگر دیکھنی ہے، علی کی عدالت اگر پرکھنی ہے تو دیکھ، یہ مکوڑا دیکھ رہا ہے۔ جی مولا میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے منہ میں کیا ہے؟ گندم کا چھلکا ہے مولا، اور کچھ نہیں۔ اے ابن عباس، لو اعطیت الاقالیم السبع، مجھے 7 اقلیم دے دیا جائے، 7 کہکشان میرے حوالے کر دیا جائے، میرے اختیار میں دے دیا جائے، اور کہے علی 7 اقلیم ہم آپ کو دیں گے، اس مکوڑے کے منہ سے یہ گندم کا جو چھلکا ہے یہ کھینچ لو، تو علی یہ کام کبھی بھی نہیں کرے گا۔ یا علی، تو آپ اس علی کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ وہ جو ہے نا کبھی اس طریقے سے ہوتا تھا، کبھی تیر پاؤں پہ لگ جاتا ہے تو چیخ چلاہٹ، اور کسی نے کہہ دیا جا کر علی کی عبادت کے وقت جا کر تیر کھینچ لینا۔ یعنی وہ علی جس کی ضربت، سر کی جو ضربت ہے اتنی سختی میں ایک مرتبہ آہ علی کی زبان سے جاری نہیں ہوئی، ایک مرتبہ آہ۔ وہ بچوں کی طرح کراہے گا، بچوں کی طرح چیخے گا، وہ بچوں کی طرف فریاد کرے گا، نہیں، علی بہت عظیم ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کا کل ظاہراً ذکر ہوگا، اس بچے کے بارے میں امام حسین نے پوچھا، اے شہزادہ قاسم، اے میرے بیٹے، تمہارے نزدیک شہادت کی موت کیسی ہے؟ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ 13 سال کا بچہ، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ احلا من العسل، بابا چچا یہ جو شہادت کی جو موت ہے میرے لیے وہ شہد کی مٹھاس سے بھی میٹھی چیز ہے۔ سارے اہل البیت ایسے ہیں، ہم جب فضائل بیان کرنے کے لیے آ جاتے ہیں تو وہی فضائل بیان کریں جو اہل البیت کی شایان شان ہو، جو اہل البیت نے خود بیان کیا ہو، رسول معظم نے بیان کیا ہو۔
رسول کریم آتے ہیں علی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں آخر میں ایک مرتبہ اختب خوارزم نے اس مطلب کو اپنی مناقب میں بھی لکھا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی اگر مجھے ڈر نہ ہوتا جس طریقے سے نصارہ نے جناب مسیح کو پرستش کا مورد قرار دیا، جناب مسیح کی عبادت کی، اگر یہ خوف نہ ہوتا علی میں تیرے بارے میں وہ باتیں بیان کرتا جو تیرے شایان شان ہوتی. یا علی. لہذا تاریخ میں دیکھیے جوردات جو ہے مسیحی ہے جنہوں نے علی کی عدالت پر 4 جلدیں کتاب لکھ دی ہے، مسیحی وہ بھی لکھتے ہیں کہ دنیا نے علی کے فضائل کو، علی کے مناقب کو چھپایا، دشمنوں نے بھی چھپایا، اپنوں نے بھی چھپایا. وہ کیسے؟ دشمنوں نے حسادت کی وجہ سے، علی سے بغض کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، اس وجہ سے علی کے فضائل کو چھپایا، لیکن اپنوں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے علی کے فضائل کو چھپایا. ورنہ آپ دیکھیں ایک 2 آپ کی خدمت میں حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر. حضرت فرماتے ہیں اس وقت بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علی کے فضائل، چونکہ اس دن قرار یہ تھا کہ ساری باتیں ہمارے برادران کی کتابوں سے ہی نقل کروں، اور یہی بات انشاءاللہ آج اور کل بھی اس موضوع پر گفتگو ہو جائے گی. حضرت فرماتے ہیں جناب جابر راوی ہے، جابر بن عبداللہ انصاری، لیکن اس حدیث کو بیان کرنے والا شریک بن عبداللہ بہت بڑے جو ہے نا ان کے راویوں میں سے ہیں، روایت کرنے والوں میں سے ہے. وہ کہتے ہیں حضرت امیر المؤمنین کے بارے میں، کہتے ہیں اذا رأیت الرجل، جب دیکھیں کہ ایک فرد کو آپ دیکھیں کہ لا يحب علی بن ابی طالب، وہ علی بن ابی طالب سے محبت نہیں کرتا، بغض کی بات نہیں ہے بلکہ محبت نہ کرنے کی بات ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک محبت نہ کرنا، ایک دشمنی کا اظہار کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے دونوں. وہ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل، جب تم دیکھو کسی شخص کو کہ لا يحب علی، کہ وہ علی سے محبت نہیں کرتا، وہ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّ أَصْلَهُ یہودی، تو جان لینا کہ اس کی جڑ یہودی ہے، اس کی اصل یہودی ہے. مومن تو اپنی جگہ، شیعہ تو اپنی جگہ، ہاں محب تو اپنی جگہ، مسلمان تو اپنی جگہ. وہ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّ أَصْلَهُ یہودی، اس کی جڑ یہودی ہے اصلاً، اس میں اسلام کی بو نہیں ہے. اس کے بعد یہی مطلب جابر کی اس حدیث سے ہے کہ وہ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ، رسول خدا نے ہمیں خطبے میں بیان فرمایا ایھا الناس من ابغضنا اہل البیت، اگر کوئی ہم اہل البیت سے بغض رکھے، عناد رکھے، حشر اللہ یوم القیامت یہودیہ، دنیا میں جو بھی ہو پردہ لگائیں ہر طریقے سے، لیکن قیامت میں یقیناً خدا متعال سے یہودی ہی محشور کرے گا. اب قیامت کے میدان میں باقنے کا کوئی سلسلہ اس کے پاس نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. یہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کہ ہم تو کہتے ہیں نا خوشترانس کی سر دلبران گفتہ آیت در حدیث دیگران، ہمارے دلبروں کے سر اسرار ہمارے اجانب کی کتابوں میں آ جائے، یہ بہت بڑی بات ہے. ایک اور حدیث مبارکہ خیبر کا دن بھی ہے، غدیر کا دن بھی ہے، مختلف ایام میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. ایک دن لوگوں کو جمع کر کے
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جناب عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم مسلمان ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر کہتا ہے کہ پیغمبر کریم نے لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ ہاں وہ کہتے ہیں نا، کبوتر با کبوتر باز با باز کند ہم رنگ با ہم رنگ پرواز۔ کبوتر کبوتر سے اڑے گا، شاہین شاہین کے ساتھ اڑے گا، اور ہم رنگ کے ساتھ، جس کا رنگ ہو اسی کے ساتھ۔ ہاں تو وہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہاں پر حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت جاء علی تدمع عیناہ، علی وہاں پر حاضر ہوئے، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ پیغمبر کی خدمت میں آئے، پیغمبر نے کہا یا علی کیوں رو رہے ہو، کیوں گھبرا رہے ہیں، کیوں تیرے آنکھوں سے آنسو جاری ہے؟ میرے مولا نے عرض کیا یا رسول اللہ، سنا ہے آپ نے لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا، لیکن مجھ علی کو تنہا چھوڑا، تو یہاں پر میں اپنی طرف سے عرض کروں گا وہی شعر کی بات، صبغت اللہ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ رنگ خدائی ہے، یہ رنگ اللہ رب العزت کا رنگ ہے، اللہ رب العزت کا رنگ خدائی لوگوں کو وہ رنگ سجتا ہے۔ ہاں تو لہٰذا رسول کریم نے فرمایا اے علی، اس کو اس کے ساتھ بھائی بنا دیا، اس کو اس کے ساتھ بھائی بنا دیا، لیکن علی تجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، کیونکہ تجھے خدا نے میرا بھائی بنا دیا ہے۔ یہ جناب ابن عمر کی حدیث ہے، کتاب المستدرک علی الصحیحین 1، الاستیعاب ابن البر 2، الریاض النظرہ 3، الفصول المہمہ 4، تذکرۃ الصبط 5، الصواعق المحرقہ 6، البدایہ والنہایہ ابن اسیر 7، الاصابہ فی تمییز الصحابہ 8، تاریخ الخلفاء 9، کنز العمال متقی ہندی 10۔ ان 10 کتابوں سے اس حدیث کو نقل کیا ہے بندہ نے۔ لہٰذا امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ جس کا اتنا بڑا مقام ہوگا، یقیناً لوگوں نے چھپانا ہے۔ سید العرب کون ہے؟ کوئی جواب دے دے مجھے، سید العرب کون ہے؟ ہاں جی جواب دے دے کوئی جی۔ سید العرب، عرب کے سردار و سید کون ہے؟ ہاں جی ہاں یہی مجھے خطرہ تھا اسی جواب کا۔ ٹھیک ہے، سید العرب آپ سنتے آئے ہیں، میں بھی سنتے آیا ہوں، جب تک حدیث نہیں پڑھی اس وقت تک یہی ہوتا ہے، منبع وحی سے متصل نہ ہو جائے تو یہی ہوتا ہے۔ کسی نے کہا یا سید العرب یا سید البطحاء، ہاں یا سید یا سید یا سید۔ اب آ کر ہم ام المؤمنین جناب عائشہ سے پوچھتے ہیں، جناب ام المؤمنین آپ فرمائیں علی کے بارے میں کوئی آپ کے پاس کوئی حدیث ہے؟ جناب عائشہ نقل کرنے والی ہے، حضرت فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پر تو پڑھے نا محمد وآلہ محمد، پہلے پہ صلوات نہ پڑھے تو دوسرے کلمات پہ تو ہونا چاہیے نا۔ ہاں تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر نے فرمایا ادعو الی سید العرب۔ جناب عائشہ فرما رہی ہے پیغمبر نے فرمایا ادعو الی سید العرب، جاؤ جا کر سید عرب کو میرے پاس لے آؤ۔ سید عرب کو، عائشہ کہتی میں حیران ہو گیا، میں بہت حیران ہوئی، میں نے کہا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ الست سید العرب، اے حبیب کبریا، اے سید المرسلین، اے رحمت للعالمین، الست سید العرب، آیا آپ سید عرب آپ نہیں ہیں؟
ہم تو آج تک سنتے آئے تھے کہ آپ سید العرب ہے، تو رسول الثقلین نے کیا جواب دیا؟ فقالا، انہوں نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں تو آدم کی تمام اولاد کا سید و سردار ہوں، میں تو آدم کی تمام اولاد کا سید و سردار ہوں۔ حیران، ہاں، عرض کرنے لگی ہم نے تو یہی سنا تھا آپ ہے، تو پھر سید عرب کون ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں وَعَلِيٌّ سَيِّدُ الْعَرَبِ، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن علی تمام عرب کا سید و سردار ہے۔ اب اس کے بعد کوئی آ کر امیر المومنین کہے کسی کو، کوئی فاروق کہے، اسی وجہ سے خود امیر المومنین نے فرمایا میں صاحب منبر سلونی ہوں، میں علم لدنی کا مالک ہوں، میں علم الرسول الثقلین کا وارث ہوں، اور فرمایا میں ہی فاروق اعظم ہوں، میں ہی صدیق اکبر ہوں۔ اور واقعاً امیر المومنین علیہ السلام نے ان مطالب کو بیان فرما کر اپنی قدرت، اپنی شجاعت اور اپنی حیثیت کو ہمیں بیان فرمایا کہ علی کا مقام کتنا بڑا ہے۔ لیکن صرف اور صرف یہ ذہن میں رکھیے گا، آج کوئی آ جاتا ہے علی کے ذکر کو نکال کر اس کی جگہ پر کسی کا ذکر کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد پر۔ سب آگے بس ایک چھوٹا سا نکتہ آپ کی خدمت میں، چونکہ محرم ہے تو اس بنا پر ذکر کروں گا۔ ان کو بلائیں، میں ممبر جو ہے نا چھوڑ دوں۔ یہاں پر آپ بالآخر اہل البیت کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے اس حدیث کو پہلی محرم کو، اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا، تو اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ دیکھیے ہمارے فروع دین کتنے ہیں؟ 10۔ اصول دین 5 ہے، فروع دین 10۔ ان میں سے آخرین 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک تولا اور ایک تبرہ۔ تبرہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، یعنی جس چیز کو آپ پسند نہ کریں اس سے اپنے آپ کو جدا کر، اسی کو تبرہ کہتے ہیں۔ یہ اشتباہ کرتے ہیں جا کر فلان پہ لعنت، فلان پہ لعنت، نہیں، یہ اشتباہ ہے۔ تبرہ نہ کریں۔ تبرہ انسان کا کسی سے دور ہو جانا، یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا محبت اہل البیت، صرف ایک جملہ کہہ کے ختم کروں گا، محبت اہل البیت ہر عبادت کی روح روان ہے۔ نماز کی روح محبت اہل البیت، ہاں، روزے کی روح محبت اہل البیت، حج کی روح محبت اہل البیت، جہاد کی روح محبت اہل البیت، امر بالمعروف نہی عن منکر کی روح محبت اہل البیت، ہر چیز کی روح روان محبت اہل البیت ہے۔ لیکن ہر چیز کی کوئی روح تو ہوتی ہے۔ محبت اہل البیت کی روح کیا ہے؟ یہ بس محبت کرے کافی ہے؟ کافی نہیں ہے، بلکہ اس محبت کے لیے بھی ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے نفرت۔ جیسے حسین سے آپ محبت کرتے ہیں، حسین کے مقابل یزید سے نفرت کرنا شرط ہے۔ ادھر سے اماں کو بھی مان لیں، ادھر سے مامو جان کو بھی مار لیں، ہاں، یہ ساری چیزیں نہیں چلتی۔ یا خدا ہے جو رحمان ہے یا شیطان ہے۔ شیطان ہے تو خدا نہیں ہے، خدا ہے تو شیطان نہیں ہے۔ یا آپ رحمانی ہے یا شیطانی ہے، شیطانی ہے تو رحمانی نہیں، رحمانی ہے تو شیطانی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف جا کے کہیں کھانے کے لیے چلیں جناب معاویہ کے دسترخوان پر، اور عبادت کے لیے چلیں علی کے مصلی پر، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر عبادت چاہیے تو مصلی عبادت علی، دسترخوان چاہیے تو دسترخوان علی، یہ 2 رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا امام رضا علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا یا ابن شبیب، اے ابن شبیب، اے ریان،
ان سرکا اگر آپ کو پسند ہے ان تسکن الغرف المبنیہ فی الجنہ معنا، اے ابن شبیب اگر تو جنت میں ہمارے ساتھ رہنا اگر پسند کرو تو کیا کریں گے؟ فَلْعَنْ قَتَلَةَ الْحُسَيْن، تو یہاں پر حسین کے جتنے بھی قاتل ہیں سب پہ لعنت بھیجنا شروع کرے۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع لہو الى یوم القیامہ، قیامت تک جو بھی حسین کے دشمن ہے سب پر ہم لعنت کرتے ہیں، سب سے ہم تبرہ کرتے ہیں، سب سے ہم اپنے آپ کو جدا کرتے ہیں، کیونکہ ہماری ولایت، ہماری مودت جو اہل البیت کے ساتھ ہیں وہ تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک دشمن اہل البیت سے نفرت کا اظہار نہ کرے۔ یا علی، بہرحال یہ بہت ہی ضروری ہے، لیکن میری آپ سے درخواست یہ ہوگی ہر جگہ پر دیکھ کر، معاشرے کو دیکھ کر، کہ آپ کی ایک بلند آواز کسی اور علاقے میں 2-4 مومنین کی موت کا باعث نہ بنے، یہ ضروری ہے۔ لعنت کا اپنا مقام ہوتا ہے، تبرہ کا اپنا مقام ہوتا ہے، مودت و محبت کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ مومن ہمیشہ بصیرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، قلب اور روح کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جہاں پر درست ہے وہاں پر انجام دینا۔ اچھا میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، کیا علی کے پاس قدرت نہ تھی؟ 25 سال گھر میں علی رہے، 25 سال، یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہیں؟ پیغمبر کے پاس کیا قدرت نہ تھی؟ 13 سال جو مکے میں گزارے مظلومانہ زندگی گزارے، کیوں؟ وہ اس وجہ سے موقع نہ تھا، علی کو موقع نہ تھا، امام حسن علیہ السلام کو موقع نہ تھا، امام حسین کو موقع نہ تھا، جیسے موقع ملے انہوں نے اپنی بالآخر شجاعت کا اظہار کیا، اپنی تبلیغ کا اظہار کیا۔ لہٰذا ہمیشہ محبت کرنا ہو تب بھی سمجھ سوچ کر، نفرت کرنا ہو تب بھی سوچ سمجھ کر، یہ مومن کی علامت ہوتی ہے۔ ایسے اختلافات، ایسے انتشار ڈالنا یہ اچھا نہیں ہے۔ مومن پہلے اپنے ایمان پر عمل کرتا ہے، پھر اس کے بعد اظہار محبت کرتا ہے، پھر اس کے بعد اظہار عقیدت کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہماری اس مجلس کو ہم سے قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ بل محمد و آل محمد، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔